بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 46ویں قسط پیش خدمت ہے۔ خالد اپنے سالاروں اور کمانداروں کے ساتھ یمامہ شہر کے دروازے تک پہنچے۔ انہوں نے اوپر دیکھا، دیواروں پر اب ایک بھی آدمی نہیں کھڑا تھا، برج بھی خالی تھے۔ خالد کو توقع تھی کہ قلعے کے اندر انہیں بنو حنیفہ کا وہ لشکر نظر آئے گا جس کے متعلق مجاعہ نے انہیں بتایا تھا کہ مسلمانوں کو کچل ڈالے گا، مگر وہاں کسی لشکر کا نام و نشان نہ تھا۔ وہاں عورتیں تھیں، بچے اور بوڑھے تھے، جوان آدمی ایک بھی نظر نہیں آتا تھا۔ عورتیں اپنے گھروں کے سامنے کھڑی تھیں، بعض منڈیروں پر بیٹھی تھیں، ان میں زیادہ تر عورتیں رو رہی تھیں۔ ان کے خاوند باپ، بھائی یا بیٹے جنگ میں مارے گئے تھے۔ خالد نے مجاعہ سے پوچھا، ابن مرارہ، وہ لشکر کہاں ہے؟ مجاعہ نے دروازوں کے سامنے اور چھتوں پر کھڑی عورتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، دیکھ نہیں رہے ہو ابن ولید؟ یہ ہے وہ لشکر جو شہر کی دیوار پر تیر و کمان اور برچھیاں اٹھائے کھڑا تھا۔ خالد نے حیران سا ہو کے پوچھا، یہ عورتیں؟ مجاعہ نے کہا، ہاں ولید کے بیٹے، شہر میں کوئی لشکر نہیں، یہاں صرف بوڑھے آدمی ہیں جو لڑنے کے قابل نہیں، عورتیں اور بچے ہیں۔ خالد نے پوچھا، کیا یہ ہمارے حملے کو روک سکتے تھے؟ کیا عورتیں مقابلے میں آئی تھیں؟ مجاعہ نے کہا، نہیں ابن ولید، یہ میری ایک چال تھی۔ شہر سے تمام آدمی لڑنے کے لیے چلے گئے ہیں، شہر میں کوئی جوان آدمی نہیں رہا تھا۔ میں اپنے قبیلے کو تباہی سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے تمام عورتوں، بوڑھوں اور کم سن لڑکوں کو زرہ اور سروں پر خودے پہنائیں اور ان کے ہاتھوں میں تیر و کمان اور برچھیاں دے کر دیوار پر کھڑا کر دیا۔ میں نے خود باہر جا کر دیکھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ عورتیں، بوڑھے آدمی اور کم سن لڑکے ہیں۔ میں نے تجھے موقع دیا کہ دیوار پر ایک نظر ڈال لے تاکہ تو اس جانسے میں آ جائے کہ یمامہ میں بہت بڑا لشکر موجود ہے، اور تو میرے جانسے میں آ گیا۔ خالد خشمگین ہوئے۔ وہ مجاعہ کو اس دھوکے کی سزا دے سکتے تھے، لیکن اس عہد نامے کی خلاف ورزی انہیں گوارا نہیں تھی جس پر وہ دستخط کر چکے تھے۔ خالد نے مجاعہ سے کہا، خدا کی قسم، تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ مجاعہ نے کہا، میں تجھے دھوکہ دے سکتا ہوں، اپنے قبیلے کی عورتوں اور بچوں سے غداری نہیں کر سکتا۔ میں انہیں تیری تلواروں سے بچانا چاہتا تھا، میں نے انہیں بچا لیا ہے۔ خالد نے کہا، تو خوش قسمت ہے کہ میں مسلمان ہوں، اسلام معاہدہ توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں صلح نامے پر دستخط کر چکا ہوں، ورنہ میں تمہاری ان تمام عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتا۔ مجاعہ نے کہا، مجھے معلوم تھا تو ایسے نہیں کرے گا۔ خالد نے کہا، لیکن ایک بات سن لے ابن مرارہ، میں نے معاہدہ صرف یمامہ شہر کے لیے کیا ہے، اس میں ارد گرد کے علاقے شامل نہیں۔ میں پابند ہوں کہ یمامہ کے اندر کسی جنگی مجرم کو قتل نہ کروں۔ یمامہ کے باہر میں جسے سمجھوں گا کہ اسے قتل ہونا چاہیے، اس کے قتل سے میں گریز نہیں کروں گا۔ ارتداد کا سب سے بڑا مرکز یمامہ تھا، جو خالد نے اکھاڑ پھینکا اور جھوٹے نبی کو ہلاک کر کے اس کی لاش کی نمائش کی گئی۔ اس کے پیروکاروں سے کہا گیا کہ مسیلمہ کے پاس معجزوں کی طاقت ہوتی تو تمہارے 40,000 سے زیادہ لشکر کا یہ حشر 13,000 آدمیوں کے ہاتھوں نہ ہوتا۔ مسلمان یمامہ کی گلیوں میں اعلان کرتے پھرتے تھے، بنو حنیفہ، عورتیں مت ڈریں، کسی کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا، شہر کے اندر کسی مرد، بچے یا عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ مسیلمہ فریب کار تھا، اس نے تم سب کو دھوکہ دے کر تمہارے گھر اجاڑ دیے ہیں۔ یمامہ پر خوف و ہراس اور موت کی ویرانی طاری تھی۔ عورتیں شہر سے باہر نکلنے سے ڈرتی تھیں، انہیں مسلمانوں سے کوئی ڈر اور خدشہ نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے آدمیوں کی لاشیں دیکھنے سے ڈرتی تھیں۔ وہ شہر کی دیوار پر جا کر باہر کا منظر دیکھتی تھیں، انہیں گدھوں، گیدڑوں اور بھیڑیوں کی خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ یہ سب لاشیں کھا رہے تھے۔ یمامہ اور گرد و نواح کے لوگوں نے اتنی قتل و غارت کبھی دیکھی نہ سنی تھی۔ یہ تو قہر نازل ہوا تھا، گھر گھر ماتم ہو رہا تھا۔ اس بھیانک صورتحال میں لوگ اس غیبی قوت کے آگے سجدہ کرنا چاہتے تھے جس نے ان پر قہر نازل کیا تھا۔ مسلمانوں کی فوج میں قرآن کے حافظ اور قاری بھی تھے۔ انہوں نے لوگوں کو آیات قرآنی سنا کر بتانا شروع کر دیا کہ انہیں تباہ کرنے والی غیبی طاقت کیا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بنو حنیفہ کے جو آدمی بھاگ گئے تھے ان کی تعداد کم و بیش 20,000 تھی۔ وہ یوں لاپتہ ہوئے کہ ادھر ادھر چھپ گئے تھے۔ مسلمان انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا رہے تھے۔ وہ بھی خوف زدہ تھے
وہ نادم بھی تھے کہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی جس نے انہیں کہا تھا کہ اسے خدا نے ایسی طاقت دی ہے کہ فتح بنو حنیفہ کی ہی ہوگی اور مسلمان تباہ ہو جائیں گے۔ انہیں تبلیغ کی اور اسلام کے تفصیلی تعارف کی ضرورت نہیں تھی، ان میں بیشتر نے از خود اسلام قبول کر لیا۔ مجاع بن مرارہ بنو حنیفہ کی سرداری میں مسیلمہ کذاب کا جانشین تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا قبیلہ دڑا دڑ اسلام قبول کرتا جا رہا ہے تو اس سے اسے یہ اطمینان ہوا کہ خالد کے دل میں اس کے خلاف جو خفگی تھی وہ نکل گئی ہے۔ بنو حنیفہ کے لوگ جوق در جوق خالد کے پاس بیعت کے لیے آ رہے تھے۔ خالد نے ان میں سے چند ایک سرکردہ افراد کا ایک وفد تیار کیا اور انہیں خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ پر بیعت کے لیے مدینہ بھیج دیا۔ خالد کو یہ جنگ بہت مہنگی پڑی تھی۔ قدیم تحریروں اور دیگر ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ خالد کو اتنے بڑے لشکر پر فتح حاصل کرنے کی توقع کم ہی تھی۔ انہوں نے یہ اللہ کے بھروسے اور اپنی جنگی قابلیت کے بلبوتے پر لڑی تھی۔ ان کے اعصاب تھک کر چور ہو چکے تھے۔ اس جنگ کی خون ریزی کا اندازہ یہ ہے کہ بنو حنیفہ کے 21,000 آدمی مارے گئے۔ زخمیوں کی تعداد الگ ہے۔ اس کے مقابلے میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 1,200 تھی۔ ان میں 300 شہید قرآن کے حافظ تھے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ جب خلیفہ ابوبکر کو اطلاع ملی کہ شہیدوں میں 300 حفاظ قرآن تھے تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ جنگوں میں قرآن کے تمام حافظ شہید ہو سکتے ہیں، حکم دیا کہ قرآن ایک جگہ تحریر میں جمع کر لیا جائے۔ چنانچہ پہلی بار قرآن کو اس شکل میں مرتب کیا گیا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ جنگ یمامہ کے بعد خالد کی کیفیت یہ تھی کہ جسمانی اور ذہنی لحاظ سے شل ہو چکے تھے۔ لیلا ان کے تھکے ماندے اعصاب سے ہلاتی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کا اتنا جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اب ایک ہی بار 1,200 مجاہدین شہید ہو گئے تو باقی مجاہدین پر جیسے غم کے پہاڑ آ پڑے ہوں۔ خالد دکھ اور غم کو قبول کرنے والے نہیں تھے۔ اگر وہ مرنے والوں کا ماتم کرنے بیٹھ جاتے یا دل پر غم طاری کر لیتے تو سپہ سالاری نہ کر سکتے۔ انہیں آگے چل کر عراق اور شام فتح کرنا تھا۔ انہیں ارتداد کو کچل کر اسلام کو دور دور تک پھیلانا تھا۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو رنج و علم سے آزاد رکھتے تھے۔ لیلا نے خالد سے کہا، ولید کے بیٹے، میں تمہیں اس عظیم فتح پر ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ خالد نے کہا، کیا اللہ کی خوشنودی کافی نہیں؟ لیلا نے کہا، وہ تو تمہیں مل ہی گئی ہے۔ تم اللہ کی تلوار ہو، میں اس دنیا کی بات کر رہی ہوں۔ تم بہت تھک گئے ہو۔ خالد نے پوچھا، تحفہ کیا ہے؟ لیلا نے کہا، مجاع بن مرارہ کی بیٹی، تم نے اسے نہیں دیکھا؟ میں اس کے گھر گئی تھی۔ بہت خوبصورت لڑکی ہے، یمامہ کا ہیرا ہے۔ وہ تمہیں چاہتی بھی ہے۔ کہتی ہے کہ خالد عظیم انسان ہے جس نے ہم پر فتح پا کر بھی اعلان کیا ہے کہ کسی عورت کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا۔ حالانکہ اسے یمامہ کی عورتوں نے دھوکہ دیا تھا۔ اس دور میں عربوں کے ہاں سوکن کا تصور نہیں تھا۔ خالد نے مجاع بن مرارہ سے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مجاع اتنا حیران ہوا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ مجاع نے پوچھا، کیا کہا تو نے ولید کے بیٹے؟ خالد نے اپنی بات دہرائی، میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجاع نے کہا، کیا خلیفہ ابوبکر ہم دونوں سے خفا نہ ہوں گے؟ خالد اسی پر اصرار کرتے رہے کہ وہ مجاع کی بیٹی کے ساتھ شادی کریں گے۔ آخر انہوں نے اس حسین اور جوان لڑکی کو اپنے عقد میں لے لیا۔ یہ خبر مدینہ پہنچی تو خلیفۃ المسلمین ابوبکر نے خالد کو خط لکھا، او ولید کے بیٹے، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ شادیاں کرتے پھرتے ہو۔ تمہارے خیمے کے باہر 1200 مسلمانوں کا خون بہہ گیا ہے۔ تم نے شہیدوں کا خون بھی خشک نہیں ہونے دیا۔ خالد نے خط پڑھ کر زیر لب کہا، یہ عمر بن خطاب کی کارستانی ہے۔ یہ معاملہ سرزنش کے خط پر ہی ختم ہو گیا۔ خلیفہ ابوبکر نے خالد کو یہ پیغام بھی بھیجا تھا کہ وہ یمامہ کے علاقے میں رہیں اور اگلے حکم کا انتظار کریں۔ خالد مجاع کی بیٹی اور لیلا کو ساتھ لے کر یمامہ کے قریب وادی وبر میں جا خیمہ زن ہوئے۔ 2 ماہ بعد انہیں اگلا حکم ملا۔ فروری 633 کے پہلے ہفتے کے ایک دن خلیفہ ابوبکر سے ملنے ایک شخص آیا جس نے اپنا نام مسنہ بن حارثہ شیبانی بتایا۔ خلیفہ کے لیے اور اہل مدینہ کے لیے وہ ایک غیر اہم بلکہ گمنام آدمی تھا۔ اگر ایسا شخص کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا تو اسے وہاں سے نکال دیا جاتا، لیکن ابوبکر کسی اکریم کے بادشاہ نہیں بلکہ شہنشاہ 2 جہاں کے خلیفہ تھے جن کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے رہتے تھے۔ یہ شخص جب خلیفہ ابوبکر کے پاس آیا
اس وقت اس کے چہرے پر تھکن اور شب بیداری کی گہری پرچھائیاں تھیں، کپڑوں پر گرد تھی اور وہ قدرتی روانی سے بول بھی نہیں سکتا تھا۔ امیر المومنین ابو بکر نے پوچھا، کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے یہ اجنبی مہمان کون ہے؟ قیس بن عاصم المنکری نے جواب دیا، یہ شخص جس نے اپنا نام مسنہ بن حارثہ بتایا ہے یہ معمولی آدمی نہیں۔ امیر المومنین، اس کے یہاں آنے میں کوئی فریب نہیں۔ شہرت اور عزت جو اس نے پائی ہے وہ اللہ ہر کسی کو عطا کرے۔ ہرمز جو عراق میں فارس کا سالار ہے اور جس کی فوج کی داغ بیٹھی ہوئی ہے، مسنہ بن حارثہ کا نام سن کر سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ کسی اور نے کہا، امیر المومنین، آپ کا اجنبی مہمان بحرین کے قبیلہ بکر بن وائل کا معزز فرد ہے۔ یہ اسلام قبول کرنے والے ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے کفر اور ارتداد کی آندھیوں میں اسلام کی شمع روشن رکھی ہے، اور اس نے ہمارے سالار علا بن حضرمی کے ساتھ مل کر عراق کی سرحد کے علاقوں میں مرتدین کے خلاف لڑائیاں لڑی ہیں۔ امیر المومنین ابو بکر کا چہرہ چمک اٹھا۔ اب انہوں نے مسنہ بن حارثہ کو بدلی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ ان کے ذہن میں عربی مسلمانوں کے وہ قبائل آ گئے جو ایرانیوں کے محکوم تھے۔ یہ عراق کے علاقے میں آباد تھے۔ یہ تھے بنو لخم، تغلب، ایاد، نمبر اور بنو شیبان۔ ایک روایت کے مطابق یہ وہ عربی باشندے تھے جنہیں پہلی جنگوں میں ایرانی جنگی قیدی بنا کر لے گئے اور انہیں دجلہ اور فرات کے ڈیلٹا کے دلدلی علاقوں میں آباد کر دیا تھا۔ ان قبائل نے ایرانیوں کا غلام ہوتے ہوئے بھی اپنے عقیدوں کو اپنے وطن کے ساتھ وابستہ رکھا۔ عرب میں اسلام کو فروغ ملا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ عراق سے سجاح جیسے چند افراد نے نبوت کے دعوے کیے تو ان محکوم عربوں نے اس ارتداد کے خلاف محاذ بنا لیا۔ ادھر مسلمان ایک ایسی جنگی طاقت بن چکے تھے جن کے سامنے مرتدین اور کفار کے متحدہ لشکر بھی نہ جم سکے۔ میدان جنگ سے ہٹ کر مسلمان جو عقیدہ پیش کرتے تھے وہ دل میں اتر جاتا تھا۔ اس طرح مسلمان عسکری اور نظریاتی لحاظ سے چھاتے چلے جا رہے تھے، لیکن ابھی وہ آتش پرست ایرانیوں کے خلاف ٹکر لینے کے قابل نہیں ہوئے تھے۔ ایران اس وقت کی بڑی طاقتور بادشاہی تھی جس کے طول و عرض کا حساب نہ تھا۔ اس بادشاہی کی فوج تعداد اور ہتھیاروں کے لحاظ سے بہت طاقتور تھی۔ صرف رومی تھے جنہوں نے ان سے جنگیں لڑیں اور انہیں کچھ کمزور کر دیا تھا۔ اس کے باوجود خلیفہ ابو بکر ایران کی بادشاہی میں رسول اللہ کا پیغام پہنچانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ ایرانی نہ صرف یہ کہ اسلام کو قبول کرنے پر تیار نہ تھے بلکہ وہ اسلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ اگر مسلمانوں کا کوئی ایلچی ان کے کسی علاقے کے امیر کے دربار میں چلا جاتا تو وہ اس کی بے عزتی کرتے اور بعض کو قید میں بھی ڈال دیا کرتے تھے۔ حکومتوں اور حکمرانوں کے انداز اور خیالات اپنے ہی ہوتے ہیں، ان کے سوچنے کے انداز بھی مصلحت اور حالات کے تابع ہوتے ہیں، لیکن عوام کی سوچیں ان کے جذبوں کے زیر اثر ہوتی ہیں اور ملک و ملت کی خاطر عوام آگ اگلتے پہاڑوں کے خلاف بھی سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں عراق ایران کی بادشاہی کا ایک صوبہ تھا۔ اس کا امیر یا حاکم ہرمز تھا جو اس دور میں مانا ہوا جنگجو اور نڈر جنگی قائد تھا، ظالم اور بدطینت اتنا کہ اس کے علاقے کے لوگ کسی کے خلاف بات کرتے تو کہتے تھے وہ تو ہرمز سے بڑھ کر کمینہ اور بد فطرت ہے۔ اس کے ظلم و ستم کا زیادہ تر شکار مسلمان تھے جو دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان کے خلاف ہرمز کو یہی ایک دشمنی تھی کہ وہ اسلام کے پیروکار ہیں۔ کسی ایرانی کے ہاتھوں کسی مسلمان کا قتل ہو جانا اور کسی مسلمان عورت کا اغوا کوئی جرم نہیں تھا۔ ہندوؤں کی طرح ایرانی مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کر کسی بہانے ان کے گھروں کو لوٹ کر اور جلا کر خوشی محسوس کرتے تھے۔ مسلمان خوف و ہراس میں زندگی گزار رہے تھے۔ مسلمان جس علاقے میں آباد تھے اس کی زمین سونا اگلتی تھی۔ اناج اور پھلوں کی پیداوار کے لیے یہ علاقہ بڑا ہی زرخیز تھا۔ یہ علاقہ جو کم و بیش 300 میل لمبا تھا، زرخیزی اور شادابی کے علاوہ قدرتی مناظر کی وجہ سے حسین خطہ تھا۔ حاکم عیش و عشرت کے لیے اسی علاقے میں آتے اور کچھ دن گزار جاتے تھے۔ اس زرخیز اور شاداب علاقے میں مسلمان کو آباد کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ کھیتی باڑی کریں اور خوشحال رہیں، بلکہ انہیں یہاں مزاروں کی حیثیت سے رکھا گیا تھا۔ وہ زمین کا سینہ چیر کر شبانہ روز محنت اور مشقت سے اناج اور پھل اگاتے، مگر اس میں سے انہیں اتنا ہی حصہ ملتا جو انہیں محض زندہ رکھنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ زمین کی اگلی ہوئی تمام دولت حاکموں کے گھروں میں اور ایرانی فوج کے پاس چلی جاتی تھی۔ مسلمان مزاروں کے لیے غربت اور ایرانیوں کی نفرت رہ جاتی تھی۔ مسلمان اپنی جوان بیٹیوں کو گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے۔ کسی ایرانی فوجی کو کوئی مسلمان لڑکی اچھی لگتی تو وہ کسی نہ کسی بہانے یا اس کے گھر والوں پر کوئی الزام عائد کر کے اسے اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔
ایرانی فوجی کسی بہانے کے بغیر بھی مسلمان لڑکیوں کو اپنے ساتھ زبردستی لے جا سکتے تھے، لیکن غلامی اور مظلومیت کے باوجود مسلمانوں میں غیرت کا جذبہ موجود تھا۔ پہل زبردستی اغوا کی وارداتیں ہوئیں تو مسلمانوں نے 2-3 فوجیوں کو قتل کر دیا تھا۔ مسلمانوں کو اس کی سزا تو بڑی ظالمانہ ملی تھی اور انہیں اپنی لڑکیوں کو بچانے کی قیمت بھی بہت دینی پڑی تھی، لیکن زبردستی اغوا کا سلسلہ رک گیا تھا۔ آتش پرست ایرانی اپنے فوجیوں کو سانڈوں کی طرح پالتے تھے۔ ہر سپاہی اس قسم کی زرہ پہنتا تھا کہ سر پر آہنی زنجیروں کی خود اور بازوؤں پر دانت کے خور اس طرح چڑھے ہوتے تھے کہ بازوؤں کی حرکت میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ ان کی ٹانگوں کو بھی بڑے سخت چمڑے یا کسی دانت سے محفوظ کیا ہوتا تھا۔ اسلحہ اتنا کہ ہر سپاہی کے پاس ایک تلوار، ایک برچھی اور ایک گرز ہوتا تھا۔ گرز پر ایرانی سپاہی خاص طور پر فخر کیا کرتے تھے۔ ان کے ہتھیاروں کے علاوہ ہر سپاہی کے پاس ایک کمان اور ترکش میں 30 تیر ہوتے تھے۔ انہیں عیش و عشرت، کھانے پینے اور لوٹ مار کی کھلی اجازت تھی۔ وہ جرأت اور عسکری مہارت میں قابل تعریف تھے۔ ان کی کمزوری صرف یہ تھی کہ وہ صرف آمنے سامنے کی لڑائی لڑ سکتے تھے اور لڑتے بھی بے جگری سے تھے، لیکن اتنا اسلحہ اٹھا کر وہ پھرتی سے نقل و حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ کسی دستے یا جیش کو فوراً ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تو وہ مطلوبہ وقت میں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اتنے زیادہ ہتھیاروں کا بوجھ انہیں جلدی تھکا دیتا تھا۔ البتہ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی جو ان کی سست رفتاری کی کمزوری کو چھپا لیتی تھی۔ دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے کے جنوب میں ابلا ایک مقام تھا جو عراق اور عرب کی سرحد پر تھا۔ اس زمانے میں ابلا ایک شہر تھا۔ اس کے ارد گرد علاقہ شاداب اور سرسبز تھا۔ وہاں بڑے خوبصورت جنگل اور ہری بڑی پہاڑیاں تھیں۔ یہ تاریخی اہمیت کا علاقہ تھا۔ آج بھی وہاں کھنڈرات بکھرے ہوئے ہیں جو بزبان خاموشی تاریخی کہانیاں سناتے ہیں۔ ہر کہانی عبرتناک ہے۔ اس خطے میں ان قوموں کی تباہی اور بربادی کے آثار بھی موجود ہیں جنہوں نے عیش و عشرت کو زندگی کا مقصد بنا لیا تھا اور رعایا کو وہ انسانیت کا درجہ نہیں دیتے تھے۔ خدا نے انہیں راہ مستقیم دکھانے کے لیے پیغمبر بھیجے تو ان لوگوں نے پیغمبروں کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تم تو ہم میں سے ہو اور دنیا میں تمہاری حیثیت اور تمہارا رتبہ بھی کوئی نہیں، پھر تم خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کس طرح ہو سکتے ہو؟ آخر خدا نے انہیں ایسا تباہ و برباد کیا کہ ان کے محلات اور ان کی بستیوں کو کھنڈر بنا دیا۔ خدا نے ان کا تفصیلی ذکر قرآن میں کیا اور فرمایا ہے، کیا تم نے زمین پر گھوم پھر کر نہیں دیکھا کہ جو اپنی بادشاہی پر اتراتے اور خدا کی سرکشی کرتے تھے اور جو اونچے پہاڑوں پر اپنی یادگاریں بناتے تھے کہ ان کے نام ہمیشہ زندہ رہیں، وہ اب کہاں ہیں؟ اب زمین کے نیچے سے ان کے محلات اور ان کی یادگاروں کے کھنڈرات نکل رہے ہیں۔ ان کے بعد بھی پرشکوہ شہنشاہ آئے اور ایک کے بعد ایک اپنے کھنڈرات چھوڑتا گیا۔ بابل کے کھنڈر بھی آج تک موجود ہیں۔ اس خطے میں اشوری آئے، ساسانی آئے، اور اب جب مدینہ میں ابوبکر صدیق امیر المومنین تھے، دجلہ اور فرات کے اس حسین اور عبرت انگیز خطے میں ایرانیوں کا طوطی بول رہا تھا، اور یہ آتش پرست قوم پہلی قوموں کی طرح یہی سمجھتی رہی کہ اسے تو زوال آ ہی نہیں سکتا۔ وہ محکوموں کے خدا بنے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان مسلمان لڑکی اپنی سہیلی سے پوچھ رہی تھی، بنت سعود، خدام نہیں آیا؟ زہرہ بنت سعود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے آہ بھر کر منہ پھیر لیا۔ سہیلی نے زہرہ سے کہا، تم کہتی تھی وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا، خدا نہ کرے وہ اس بدبخت ایرانی کے ہاتھ چڑھ گیا ہو۔ زہرہ بنت سعود نے کہا، خدا نہ کرے وہ آئے گا، 4 دن گزر گئے ہیں، میں اس ایرانی کے ساتھ نہیں جاؤں گی، موت قبول کر لوں گی، اسے قبول نہیں کروں گی، خدام مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ سہیلی نے اسے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم اس ایرانی کماندار کو قبول کر لو؟ تمہارے خاندان کے لیے بھی یہی بہتر ہوگا۔ یہی ہے نا کہ تمہیں اپنا عقیدہ بدلنا پڑے گا، ساری عمر عیش تو کرو گی نا۔ زہرہ نے کہا، میں نے جس خدا کو دیکھ لیا ہے اسی کی عبادت کروں گی۔ آگ خدا نے پیدا کی ہے، آگ خدا نہیں ہو سکتی، میں خدا کی موجودگی میں کسی اور کی پرستش کیوں کروں؟ سہیلی نے کہا، سوچ لو زہرہ، تم اسے قبول نہیں کرو گی تو وہ تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ وہ شاہی فوج کا کماندار ہے، وہ تمہارے گھر کے بچے کو قید خانے میں بند کرا سکتا ہے۔ ہوں تو میں بھی مسلمان کی بیٹی، میں اللہ کی عبادت کرتی اور اللہ کی ہی قسم کھاتی ہوں، لیکن اللہ نے ہماری کیا مدد کی ہے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا؟ زہرہ نے کہا، اگر اللہ نے میری مدد نہ کی تو اپنی جان لے لوں گی اور اللہ سے کہوں گی کہ یہ لے،
اگر میرے وجود میں جان تو نے ڈالی تھی تو واپس لے لے۔ اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ زہرا اپنے جیسے ایک خوبصورت جوان خدام بن اسد کو چاہتی تھی اور خدام اس پر جان نثار کرتا تھا۔ ان کی شادی ہو سکتی تھی، لیکن شمر ایرانی فوج کا ایک کماندار تھا جس کی نظر زہرا بنت سعود پر پڑ گئی تھی۔ اس نے اس لڑکی کے باپ سے کہا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو بڑی آسانی سے گھر سے لے جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کرے گا۔ شمر نے کہا تھا میں تمہاری بیٹی کو مال غنیمت سمجھ کر نہیں لے جاؤں گا، اسے 2 گھوڑوں والی اس بگھی پر لے جاؤں گا جس پر دولہے اپنی دلہنوں کو لے جایا کرتے ہیں۔ تم لوگوں کو فخر سے بتایا کرو گے کہ تمہاری بیٹی ایک ایرانی کماندار کی بیوی ہے۔ زہرا کے باپ نے کہا تھا لیکن ایرانی کماندار، تمہارا احترام ہم پر لازم ہے، اگر لڑکی تمہاری دلہن بننا چاہے گی تو ہم اسے نہیں روکیں گے۔ ایرانی کماندار نے اس نفرت سے جس سے وہ ہر مسلمان سے بات کیا کرتا تھا کہا تم غلیظ عربی، تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے والی قوم میں سے ہے اور کہتا ہے کہ اپنی شادی کا فیصلہ تیری بیٹی خود کرے گی۔ زرتشت کی قسم، اگر تیری بیٹی نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہ دیا تو تجھے اور تیری بیٹی کو ان کوٹریوں میں بند کروں گا جن میں کوڑی بند ہیں۔ بہت تھوڑی مہلت دوں گا بوڑھے۔ اس کے ساتھ اس کے 3 گھڑ سوار سپاہی تھے۔ انہوں نے بڑی زور سے کہہ لگایا تھا۔ ایک سپاہی نے اسے دھکا دے کر کہا تھا مدینہ بہت دور ہے بدبخت بوڑھے، تیرا امیر المومنین تیری مدد کو نہیں آئے گا۔ زہرا کے باپ کو اور اس کے بھائیوں کو معلوم تھا کہ وہ ایران کے ایک سپاہی کی بھی حکم عدولی نہیں کر سکتے، یہ تو کماندار تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ شمر ان کی بیٹی کو اٹھوا بھی سکتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس خطے کے مسلمانوں کے دلوں میں آگ کے پجاریوں کی جو نفرت تھی وہ انہیں مجبور کر رہی تھی کہ وہ ان کے غلام ہوتے ہوئے بھی ان کی غلامی قبول نہ کریں، اور اس کا انجام کتنا ہی بھیانک کیوں نہ ہو اسے برداشت کریں۔ انہیں اپنے اللہ پر بھروسہ تھا۔ زہرا اور خدام کو ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ پھلوں کے باغات میں کام کرتے تھے۔ جس روز شمر زہرا کے گھر آیا تھا اس سے اگلے روز زہرا خدام سے ملی اور خوف زدہ لہجے میں اس نے خدام کو بتایا کہ ایرانی کماندار کیا دھمکی دے گیا ہے۔ زہرا نے پوچھا ہم یہاں سے بھاگ نہ چلیں؟ خدام نے جواب دیا نہیں، اگر ہم بھاگ گئے تو یہ بدبخت تمہارے اور میرے خاندان کے بچے بچے کو قتل کر دیں گے۔ زہرا نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ خدام نے کہا جو خدا کو منظور ہوگا۔ زہرا نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا خدا خدا خدا، جو خدا ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ خدام نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا زہرا، خدا اپنے بندوں کو امتحان میں ڈالا کرتا ہے، بندے خدا کا امتحان نہیں لے سکتے۔ خدام گہری سوچ میں کھو گیا۔ زہرا نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم اس آتش پرست شمر کا مقابلہ کرو گے۔ خدام گہری سوچ میں کھویا رہا۔ زہرا نے کہا سوچتے کیا ہو؟ تم اس شخص کو قتل تو نہیں کر سکتے، ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے۔ خدام نے کہا خدا نجات کا راستہ بھی دکھا دے گا۔ زہرا نے کہا تمہیں ایک اور راستہ بھی دکھا سکتی ہوں، مجھے اپنی تلوار سے قتل کر دو اور تم زندہ رہو۔ خدام نے کہا تھوڑی سی قربانی دو، میں اس نفرت کا اندازہ کر سکتا ہوں جو شمر کے خلاف تمہارے دل میں بری ہوئی ہے، لیکن اس پر یہ ظاہر کرو کہ تم اسے پسند کرتی ہو، اسے دھوکے میں رکھو۔ میں کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جاؤں گا۔ زہرا نے پوچھا کہاں جاؤ گے؟ کیا کرنے جاؤ گے؟ خدام نے کہا مجھ سے ہر بات نہ پوچھو زہرا، میں خدائی مدد حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ زہرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا خدا کی قسم خدام، اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میری بدرو تمہیں چین سے جینے نہیں دے گی۔ میں ایک دن کے لیے بھی اس کافر کی بیوی بن کے نہیں رہ سکوں گی۔ اس کی بیوی بننے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے تم ہی نہیں میرا مذہب بھی چھن جائے گا۔ خدام نے کہا اگر تم مذہب کی اتنی پکی ہو تو خدا ہماری مدد کو آئے گا۔ زہرا نے مایوسی کے لہجے میں کہا خدام، میں مذہب کی تو پکی ہوں، لیکن خدا پر میرا عقیدہ متزلزل ہوتا جا رہا ہے۔